حامدا ومصليا اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري ومسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے چوتھی حدیث شریف لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اس حدیث شریف کا ترجمہ سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانیاں فرمایا وَإِذَا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گناہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ کی چیز نہیں ہے، بے دھڑلے سے تینوں گناہ کرتے ہیں۔ آج ہم سب اس کی وعید سنتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ان تینوں گناہوں سے ہم سب کو بچنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اس حدیث پاک میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ تینوں بدترین صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان سے بچنا مسلمانوں کو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ تینوں صفات مذموم عمل ہے اور نفاق کی نشانیاں ہیں۔ کسی صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، عہد و پیمان کا لحاظ نہ کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ قرآن و حدیث میں تینوں صفات میں سے ہر ایک کی مستقل قباحت اور شناعت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرو، تم اپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو، حالانکہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو۔ اسلامی تاریخ کا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ کرام بغیر عذر کے جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 صحابہ کرام تھے۔ پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور تیسرے ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ۔ جب یہ تینوں بغیر کسی عذر کے نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تینوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، لیکن ہم لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے۔ مسلمانوں نے 50 دن تک ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے مطابق قرآن نازل فرمایا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، اور ان لوگوں کو معافی کا پروانہ مل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان تینوں کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ مسلمان لیتے ہیں۔ ان کے خلاف کچھ منافق ایسے تھے جنہوں نے جھوٹ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان تو بچا لی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر ہمیشہ جہنمی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ آدمی کا اعتماد لوگوں میں ختم کر دیتا ہے، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی صفت ایسی نہیں تھی جو زیادہ ناپسند ہو۔ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسندیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو ہم سب کو اس سے بچنا ہے۔ آج کل ہم لوگ بڑی بے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں۔ جھوٹ منافقین کی علامتوں میں سے ہے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت فرمائی وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی ہم لوگ کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے لیے 5 وعید آئی ہے۔ نمبر 1، ان کے لیے
جنت کی نعمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اللہ پاک ان سے خوشکن بات نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے بندے کا حق کو اس نے مارا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حقوق العباد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ 5ویں وعید اس شخص کے لیے ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں تیسری بات بیان فرمائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کریے۔ منافق کی تیسری نشانی ہے۔ امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا ہو یا تقریر فرمائی ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جو شخص امین و دیانت دار نہ ہو، امانت دار نہ ہو، اس کا ایمان کامل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں، اور جو شخص عہد کا، وعدے کا پکا نہ ہو اس کا دین کامل نہیں۔ امانت صرف وہ نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ امانت ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق اور جس کی حفاظت اور مالک کی ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ ہر شخص کے پاس اس کی زندگی امانت ہے، اس کی عقل اور علمی صلاحیتیں امانت ہیں، اس کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، دل و دماغ امانت ہے، اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال بھی کریں گے۔ اسی طرح صاحب دولت کے پاس دولت امانت ہے کہ دولت کا صحیح استعمال فرمایا کہ نہیں، جہاں اس کو استعمال اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا اس کو کیا یا نہیں۔ استاد کے پاس شاگرد امانت ہے کہ استاد نے اپنے شاگرد کو صحیح تعلیم دی یا نہیں۔ والدین کے پاس اولاد امانت ہے کہ اولاد کی کیسی تربیت کی۔ حکمرانوں کے پاس اقتدار امانت ہے، اور ہر نوجوان کے پاس اس کی جوانی امانت ہے کہ اپنی جوانی کو کتنا صحیح کام میں استعمال کیا اور کتنا غلط کام میں استعمال کیا۔ اگر صحیح کام میں استعمال کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اس خیانت کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں جو منافقین کی نشانیاں، ہم سب کو اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ پہلی نشانی ہے کہ ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ دوسری بات ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا، جب کسی سے وعدہ کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اسی طرح جب کوئی ہمارے پاس امانت رکھی جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت دی گئی اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔